کیا مسلمانوں کے لیے یہ آخری رمضان ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا، آخری رمضان کا بھی بتایا کہ یہ آخری رمضان ہے، بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین تک پھیل جاتی ہے۔ بس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہے، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں، اور یہ زوردار آواز رمضان کی 15ویں شب اور جمعہ کی شب میں ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کے مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کو قتل عام کرنا وغیرہ۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی تو اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کے وکالت ساحل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول پاک نے فرمایا، وہ لوگ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدے میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی۔ دراصل جنگ کی گنگریز یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی القعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرے گی، اور ذو الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس 1 کروڑ کے زیادہ قیمت والے مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ مختصر یہ کہ رسول پاک نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ کا قول ہے، 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کے شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ چاند کی 13، 14، 15 کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے پہلے رمضان میں یہ ترتیب بدل دی جائے گی۔ حضور پاک نے فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی، دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز آخر کہاں سے آئی۔ حضور پاک نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور ایک بار رسول پاک کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے۔ اگر مندرجہ ذیل احادیث طیبہ میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملکن موت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ 3 عمل یہ ہیں، جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب رسول پاک کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں، کرنا پڑے گی۔ تو رسول پاک کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد، آپ کی امت اگر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا،
جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سکرات الموت میں مبتلا تھے تو آپ کے پاس پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں ڈبوتے، اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے میں میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔